میرے دوستو، جو بندہ لگاتار 40 دن تک تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کچھ عطا فرماتے ہیں، کتنی برکات ہیں 40 دن تہجد کی نماز کے اہتمام کرنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو کیا کیا انعامات ملتے ہیں، یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اور 40 دن کی عادت کو شریعت اسلام کے اندر کتنی خاص اہمیت حاصل ہے، اور 40 دن کا اہتمام اللہ کو کتنا پسند ہے، میرے دوستو اس کو ذرا غور سے سنیں۔ یاد رکھیں کہ 40 دن کا عادت یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور 40 دن کی عادت کو شریعت کے اندر کتنی اہمیت حاصل ہے، آئیں ذرا سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 40 دن تک نماز کو جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ پاک اس کو 2 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو منافق نہیں ہونے دیں گے، یعنی منافق والی جتنی علامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ اور منافق کی علامتیں کیسے ہیں؟ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب ان کو نماز کے لیے کہا جاتا ہے نا، تو وہ نماز کے لیے سستی کرتے ہیں، سستی کے ساتھ نماز میں جاتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 نمازیں منافقین پر بڑی بھاری ہوتی ہیں، ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز۔ یعنی فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں سستی کرنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ تو اس طرح کی جتنی علامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے دل سے نکال دیتے ہیں جو بندہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ اور دوسرا انعام اللہ یہ عطا فرماتے ہیں کہ اس بندے کو دوزخ سے نجات عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ 40 دن کی عادت کو شریعت کے اندر ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے ساتھ 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو حکمتیں عطا فرماتے ہیں، اس کو دنائی عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دلی سکون عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، اس لیے 40 دن تہجد کی نماز کا اہتمام یہ بہت بڑی کامیابی ہے میرے دوستو۔ اور جو بندہ 40 دن تک تہجد کی نماز کا اہتمام کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے محبوب بندوں کی لسٹ میں شامل فرما لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں، اور وہ آپ کو اکثر اوقات 40 دن کے لیے کوئی وظیفہ بتلاتے ہیں کہ آپ یہ عمل 40 دن کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اس کے پیچھے یہی وجہ ہوتی ہے۔ اور آپ نے تہجد کی نماز کا 40 دن اہتمام کرنا ہے، چاہے بندہ ہے چاہے بندی ہے، آپ 40 دن تہجد کی نماز کا اہتمام کر لیں، پھر دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کو کیسی برکات ملتی ہیں اور اللہ کی طرف سے آپ کو کیا کیا انعامات ملتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات بندہ تہجد کی نماز کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات اس کی آنکھ نہیں کھلتی، تو پریشان نہیں ہونا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے وضو کر کے سوتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میرے مالک میں رات کو اٹھوں گا، تہجد کی نماز کا اہتمام کروں گا، لیکن اس کی آنکھ نہیں کھلتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تہجد کی نماز کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تہجد کی نماز بڑی میرے دوستوں فضیلت والی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے فرماتے ہیں، میرے پیارے محبوب، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ میرے پیارے محبوب آپ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، اس کے بدلے ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام تہجد کی نماز کا اہتمام کریں تو ان کو مقام محمود ملتا ہے، اور اگر امتی بندہ ہو یا بندی اگر وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت والے دن میرے محبوب کی شفاعت عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو تہجد کی نماز کا اہتمام ضرور کریں، اور جو بندہ یا بندی 40 دن تہجد کی نماز کا اہتمام کر لے گا، اللہ پاک اس کی عادت بنا دیں گے، پھر کبھی اس کی تہجد کی نماز چھوٹے گی نہیں میرے دوستو، اس کی عادت بن جائے گی۔ اور جب عادت بن گئی پھر دیکھنا اللہ کی طرف سے کیسے فیصلے آتے ہیں، کیسے اللہ کی مدد آتی ہے، کیسے اللہ آپ کو نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔